ہم ڈاکٹر مبارک علی سے کچھ سوال و جواب کر رہے ہیں، تاریخ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب، یہ یورپین جب دوسرے ملکوں میں پہنچے طاقت کے ذریعے، ان کا اس میں ایک مذہب کا بھی ایک ہاتھ تھا کہ وہ دوسری قوموں کو کرسچن بنانا چاہتے تھے. میری نالج کے حساب سے کرسچن مذہب کوئی ایسا دہشت پسند یا وہ مذہب نہیں ہے جو زبردستی لوگوں کو کرسچن بنائے، لیکن چرچ نے یہ ضرور کیا اور اس کے پیچھے ان کا یہ مقصد بھی تھا کہ وہ لوٹ مار کریں، دوسرے ملکوں کے ریسورسز کو، وسائل کو یوز کریں، اور اس میں چرچ بھی ان کے ساتھ برابر کا شامل تھا تاکہ وہ لوگوں کو غلام بنائیں اور ان کو پھر کرسچن بنائیں. تو یہ اس کا مقصد تھا. اچھا، دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ جب یہ کرسچن دوسرے ملکوں میں پہنچے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ایک کرسچن ہی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا اور وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دوسرے مذہب کے لوگ یا دوسرے ممالک کے لوگ میں بھی اخلاقیات ہوں گی اور وہ ایک اچھے انسان ہوں گے. تو جب وہ دوسرے ملکوں میں پہنچے، ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں یا چائنا میں، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پہ بھی لوگوں کے پاس اخلاقیات ہیں، وہاں پہ بھی وہ کچھ اصولوں پہ زندگی گزارتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا نظام ہے ہی نہیں. اب کسی ملکوں میں چلے جاؤ جہاں پہ کوئی مذہب نہ ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہاں پر باپ اپنی بیٹی سے شادی کر رہا ہو یا بھائی اپنی بہن سے شادی کر رہا ہو. مطلب جنرلی طور پر دنیا میں کچھ اصول ہیں جو لوگ صدیوں سے اپنا رہے ہیں، چاہے وہاں پہ مذہب ہو یا نہیں ہو. تو یہ بات عیسائیوں کے لیے بڑی حیران کن تھی جب وہ دوسرے ملکوں میں پہنچے. تو اس ریفرنس سے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ انڈیا میں جو بدھا تھا اس کا کیا کردار رہا کہ اس نے ایک مذہب پیش کیا، لیکن وہ اخلاقیات کے اوپر اس کی بنیاد ہے، وہ کوئی الہامی مذہب نہیں ہے. اسی طرح کنفیوشس نے چائنا میں ایک طرح سے ان کا مذہب یہ تھا کہ آباء و اجداد کی پوجا کی جائے. پوجا کا مطلب کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے جو آباء و اجداد نے کہا، اور اخلاقیات پر یہ ان کی تعلیمات ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جائے جس سے ایک صحیح معاشرہ قائم ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح انڈیا ہو یا وہ چائنا ہو یا وہ ساؤتھ امریکہ ہو، جہاں پہ مذہب کا زور ہو یا نہ ہو، مگر وہاں پر ایک سسٹم قائم ہے جس سے لوگ ایک زندگی کچھ اصولوں پہ گزار رہے ہیں. تو اس ریفرنس سے آپ ذرا اپنے خیالات بتائیے کہ بدھا کا کیا کردار رہا انڈیا میں اور کنفیوشس کا، اور جو جنرلی طور پہ آپ کے کیا خیالات؟ ایک تو آپ نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی یورپی تھے جن میں ہسپانوی اور پرتگیز تھے، تو ان کی فتوحات کے ساتھ ساتھ مذہب جو ہے اس کا بہت اثر تھا، اور جن کی فوجوں کے اندر مطلب کہ مذہبی لوگ شامل ہوا کرتے تھے. اسی لیے جب امریکہ دریافت ہوا اور وہاں پر انہوں نے مقامی لوگوں کو دیکھا تو مطلب ان کے لیے ایک تو بڑا سوال انہوں نے کیا کہ کیا ان مقامی لوگوں کو ہمیں انسان سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ ایک تو بحث ہوئی. اچھا، بعد میں پھر بحث کا فیصلہ یہ ہوا، پوپس نے کہا کہ نہیں، ان کو آپ انسان سمجھیں. ان کا اچھا اب انسان سمجھنا ہے تو پھر ان کو عیسائی بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہی مطلب کہ ان کی انسانیت پوری ہوگی اور ان کی آخرت جو ہے وہ صحیح ہوگی. تو انہوں نے جب ساؤتھ امریکہ کو پہ قبضہ کیا ہے تو ان کی پوری کوشش تھی کہ وہاں پر لوگوں کے مذہب جو ہے اس کو بھی بدلا جائے. تو یہ مذہب ان کے ساتھ رہا ہے. پرتگیز جو آئے ہیں یہ بھی مذہبی طور کے اوپر بے انتہا پسند تھے، اور جہاں جہاں گئے ہیں وہاں ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ لوگوں کو زبردستی عیسائی جو ہے وہ بنایا جائے. اچھا، انگریز ہندوستان میں آئے تو یہ ذرا سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے چونکہ یہ جذبات کا مسئلہ ہے. لیکن 1813 میں انہوں نے بھی عیسائی مشنریوں کو یہاں پر آنے کی اجازت دے دی، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ یہ عیسائی بنانے والے ہیں یہاں کے لوگوں کو، تو اسی کے نتیجے میں 1857 کی بڑی بغاوت جو تھی وہ ہوئی. تو مذہب کا مطلب کے ساتھ جو ہے وہ یورپی امپیریلزم جو ہے اس میں مطلب کہ رہا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. عیسائیت کی تبلیغ جو ہے وہ بھی ان کا ایک مقصد تھی. اچھا، آپ کا جو دوسرا سوال ہے گوتم بدھ کے بارے میں، تو گوتم بدھ کا یہ جو پورا عہد ہے یہ بہت ایک جرمن فلاسفر ہے، اس کا نام ہے کارل یاسپر نے کہا کہ یہ جو 6 صدی قبل مسیح ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک فکری تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے. مثلا یورپ کی دنیا کے اندر پائتھاگورس تھا جو سسلی کے اندر تھا، وہ مطلب کہ نئے خیالات اور وہ پیدا کر رہا ہے. ادھر مطلب کہ چین کے اندر کنفیوشس ہے، ایران میں زرتشت تھا، ہندوستان میں گوتم بدھ اور مہاویر جین تھے. تو ایک پورے یعنی دنیا، اور یہ لوگ حالانکہ ایک دوسرے
دوسرے سے رابطے میں نہیں تھے، لیکن ان کے جو فکری اور ان کی روحانی جو جس کو آپ کہیں خیالات تھے وہ کم از کم یعنی ایک جیسے تھے، اور اصل مقصد یہ تھا کہ انسان کی یعنی نجات جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تکالیف کا اور غموں کا اور دکھوں کی ایک جگہ ہے، تو اس سے کیسے نجات پانی چاہیے۔ اچھا، گوتم بدھ نے جیسا آپ کو پتا ہے کہ پورا اس نے مراقبے کیے اور سنیاسیوں سے ملا، سادھوؤں سے ملا، اور بالآخر جو اس کو گیان ہوا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، وہ کہتا ہے کہ اصل بنیاد جو ہے وہ انسانی خواہشات ہیں، کہ یہ ایسی خواہشات یہ ہیں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی رہتی ہے، اور انسان ایسا اس میں الجھتا ہے کہ اس میں مطلب کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اسی میں ختم کر دیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ اس سے کیسے نجات پائے۔ تو اس کا یہ تھا کہ اگر ہم خواہشات کو ختم کر دیں تو ایک طرح سے ہمیں سکون جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور گوتم بدھ کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ہاں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی روح کا تصور جو ہے وہ نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی نہ جائیداد رکھنی چاہیے، نہ مذہبی رسومات اور ریچولز کے اندر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، چونکہ برہمنزم کے اندر یہ رسومات بہت آ چکی تھیں، اس کا بھی ایک رد عمل تھا، بلکہ انسان کو اپنی نجات کے لیے ایک مطلب کہ سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا بہت یعنی اہم ایک بات ہے کہ آخر مرتے وقت اس کے ایک یعنی 80 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی، تو اس کے ایک مرید نے اس سے پوچھا کہ گرو یہ بتاؤ کہ تمہاری آخری وصیت کیا ہے؟ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ انلائٹن یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو تم روشن خیال بناؤ، اینڈ ڈونٹ فالو می، اور میری تقلید مت کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات جو تھی وہ اس نے کہی۔ اور اسی عہد کا دوسرا جو مذہبی رہنما تھا وہ مہاویر جین تھا۔ مہاویر جین کے ہاں بھی ایک طرح سے جس کو ہم کہیں کہ عدم تشدد کا فلسفہ اسی کے ہاں ہے، کہ وہ اتنا ہے کہ وہ گوشت تو خیر کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کسی بھی جاندار چیز کو یعنی تکلیف پہنچانے کے قائل نہیں ہیں، سبزی خور ہیں اور پیدل چلتے ہیں، منہ کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں کہ کوئی جراثیم یا کیڑے مکوڑے بھی نہ چلے جائیں۔ تو انہوں نے یہ جس کو کہتے ہیں اہنسا کا جو نظریہ تھا یہ انہوں نے دیا، جس کے اور بعد میں آگے چل کر ہندو مذہب کے اندر انہوں نے مہاویر کے اس عدم تشدد کے نظریے کو، سبزی خوری کے نظریے کو، گوشت سے پرہیز کے نظریے کو، اس کو اختیار کیا، اور گوتم بدھ کے نظریات کو بھی اختیار کر کے انہوں نے ہندو مذہب کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی۔ تو اس وقت ہمیں ہندوستان میں جو ہندو مذہب ملتا ہے وہ ایک طرح سے اس کے اندر گوتم بدھ کی تعلیمات بھی ہیں اور اس میں مہاویر جین کی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہندو مذہب یہ بدھ مذہب سے پہلے نہیں تھا؟ نہیں، بدھ مذہب سے پہلے تھا، لیکن یہ میں اس کا نام جو ہے ہندو مذہب تو یہ بہت ماڈرن پیریڈ میں دیا گیا، ورنہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، چونکہ ہندوؤں کے اندر تو ہزاروں یا جس کو ہیں کہ ملینز یعنی دیوی دیوتا ہیں جن کو وہ پوجنے والے ہیں۔ تو آپ مثلا ان کے جو بڑے مشہور دیوی تھے جیسے وشنو ہیں، شیوا ہے، گنیش ہے، تو اس کے ماننے والے پیروکار تھے۔ یہ مذہب کو جو ایک شکل دی گئی، ایک تو یہ گپت پیریڈ میں دی گئی ہے، اور یہ ہندو نام جو دیا گیا ہے یہ تو جدید پیریڈ میں برطانوی دور حکومت میں اس کو دیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہندو مذہب کا نام کوئی نہیں تھا۔ بدھ مذہب کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اشوکا، بدھ کے بعد ہوا ہے، یعنی گوتم بدھ کے مرنے کے بہت عرصے بعد، یعنی جب سکندر نے ہندوستان فتح کیا ہے 320 کا یہ زمانہ اس کا ہے قبل مسیح کا، تو سکندر کے جانے کے بعد یہاں پر یعنی یہ موریہ خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ موریہ خاندان والے چندرگپت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جین مذہب کا ماننے والا تھا، اور آخری عمر میں تو وہ ریٹائر ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ آپ یعنی زندگی کو ترک کر کے اور فاقہ کر کے اپنی جان دے دیں، تو اس طرح جان دی۔ اشوک اس کا پوتا تھا، اور اشوک کی خاص بات یہ ہے کہ ابتدائی دور کے اندر عام بادشاہوں کی طرح تھا، اپنی سلطنت کی توسیع کی، اور بڑا ظالم بھی تھا، لیکن کلنگ کے مقام پہ ایک جنگ ہوتی ہے، اور جب جنگ ختم ہوتی ہے اور جنگ میں وہ زخمیوں کو دیکھتا ہے، لاشوں کو دیکھتا ہے، اور لوگوں کی کراہٹ یعنی جو چیخ و پکار ہے اس کو سنتا ہے، تو وہ اس کا ایک بہت وہ ہے کہ
آج مجھے بڑا احساس ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے خاندان تباہ ہوئے ہیں، لہٰذا اس جنگ کے بعد پھر اس نے کبھی جنگ نہیں کی۔ میرا خیال سے دنیا کا وہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے جنگ سے سبق سیکھا اور پھر جنگ نہیں کی، اور پھر اس نے بدھ مذہب اختیار کیا، اور پھر بدھ کا جو عدم تشدد کا بھی پیغام ہے، جس کو ہم کہیں نان وائلنس کا پیغام، یہ اس نے پھیلایا نہ صرف ہندوستان کے اندر، ہندوستان سے باہر اس نے مشنریز بھیجے، سری لنکا بھیجے، افغانستان بھیجے، سینٹرل ایشیا کے اندر بھیجے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھیجے، اور پورا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر ایک یعنی عدم تشدد کا اور انسانیت کا پیغام جو ہے وہ جانا چاہیے، اور یہی اس کے نزدیک انسانیت کی نجات کے لیے ضروری تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس کا دور کس وقت تھا یا شوق کا جو دور ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس نے جو عوام کے لیے کام کیے، سنا ہے کہ یہ ایک بہترین بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے ان کے لیے سڑکیں بنوائی، ان کے کنویں کھدوائے مسافروں کے لیے جگہ جگہ، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ ہاں، مطلب کہ وہ پھر چونکہ بدھ مذہب کو اختیار کرنے کے بعد تو اس کی حکومت کا پورا رویہ بدل گیا نا۔ پھر تو اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے لیے یعنی کرنا چاہیے۔ ایک تو اس نے کتبات لکھوائے اور اس کے اوپر مختلف اقوال تھے، جس میں اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میں مذہب کے بارے کے اندر رواداری کا تھا کہ بدھ مذہب اگرچہ اس نے اختیار کر لیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ دوسرے مذاہب جو ہیں ان کو بھی پوری آزادی ہوگی ملک کے اندر۔ اس کا ایک فرمان ہے جو بعد میں ملا ہے، پتھر پہ کندہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ ہر مذہب کا ماننے والا، یعنی چاہے وہ بدھ مذہب کا ہو چاہے کسی دوسرے مذہب کا ہو، اس کو اپنے مذہبی عقائد کی پوری آزادی ہے۔ یہ اس کا احکام تھا جو اس نے یعنی کندہ کرا کے اور جگہ جگہ اس نے لگوائے، اور یہ اس نے عملی طور پہ اس نے کیا کہ اس کے پورے دور میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے بدھ مذہب کو زبردستی لوگوں کے اوپر نافذ کیا ہو یا ریاست کا مذہب بنا کے لوگوں پہ جبر کیا ہو کہ وہ اس مذہب کو اختیار کر لیں۔ یہ کام نہیں کیا اس نے۔ ایک تو اس نے مکمل مذہبی آزادی دی، یہ اس کا وہ ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ عدم تشدد تھا، کہ کسی پہ تشدد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دو اس کے بہت اہم اصول تھے، اور اسی کی تبلیغ اس نے نہ صرف ہندوستان میں کی بلکہ ہندوستان سے باہر بھی کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور ہے کہ اگر بدھ مذہب کی آپ تاریخ کو دیکھیں تو اس میں نہ بدھا نے اور نہ اس کے بعد غالباً ہزاروں سال، کوئی تقریباً 2500 سال ہو گئے اس مذہب کو، انہوں نے کوئی خون کا ایک قطرہ بھی غالباً نہیں بہایا کبھی، اور مذہبی انتہا پسندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس مذہب میں۔ لیکن اب جو اس وقت برما میں ہو رہا ہے کہ کچھ بدھسٹ ہیں، جو وہاں پہ جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ تقریباً 5% ہے اور 90% وہاں پہ بدھسٹ ہیں۔ تو اب ہم فرسٹ ٹائم، میرا خیال ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں، خاص طور پہ آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ظلم و ستم یوزلی عام طور پہ دوسری قومیں مذہب کے نام پہ دوسرے اقلیتوں پہ جو ظلم ڈھاتی رہی ہیں، اب بدھسٹ جو ہیں وہ اپنی خدا کی تعلیمات سے بالکل برخلاف اس کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں مذہب جو ہیں اپنی ایک تو ان کی اصلیت ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کی اپنی اوریجن ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک خاص ماحول کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اس ماحول کے حالات کے تحت ان کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، جیسے جیسے وقت آگے جاتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کا نیا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہوتا رہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آگے چل کر مذہب کی جو بنیاد ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور سیاسی مفادات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر لوگ مذہب کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ عیسائیت جو ہے بنیادی طور پہ وہ بھی بڑا امن مذہب ہے، اس کے اندر بھی کوئی تشدد جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عیسائیت کے اندر عیسائی ماننے والوں نے کتنا تشدد کیا اور عیسائیت کے نام پہ کیا۔ تو یہی چیز جو ہے وہ مطلب کہ بدھ مذہب کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ بدھ مذہب اصولاً جو ہے وہ بڑا مطلب کہ پر فکری مذہب تھا، فلسفیانہ مذہب تھا، لیکن اب سیاسی مفادات کے تحت مطلب کہ بدھ کے ماننے والے جو ہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو مذہب کے بارے میں یہ ہے کہ مذہب ایک خاص حالات کے اندر آتا ہے، مذہب کے عقائد بھی ایک خاص حالات کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جب حالات بدلتے ہیں تو
پھر ان کی نیچر جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. اب آپ یا تو مذہب کا نیا انٹرپریٹیشن کریں اور یا پھر مذہب کو چھوڑ کر کوئی نیا عقیدہ یا نیا فلسفہ یا نیا آئیڈیا اختیار کریں جو آپ کے حالات کے ماتحت ہو. یہ ایک المیہ جو ہے پوری تاریخ کے اندر ہے کہ کہیں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مذہب جو ہے آج اپنی شکل کے اندر کسی بھی معاشرے کے اندر موجود ہے. اس کی شکل جو ہے وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، اور جب وقت کے ساتھ بدلتی ہے اور جب وہ طاقتور کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پھر طاقتور لوگ اور مفاد پرست لوگ جو ہیں اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح اسلام بھی غالباً ہمیں نظر آتا ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے، جو ابھی آپ نے کہا کہ مذہب جو ہے اپنی اصل صورت میں کہیں نہیں رہتا اور وہ بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو آج اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب میں یا قطر میں یا میڈل ایسٹ کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ ایکچولی وہ اسلام ذرا ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے، جو ہمیں انڈیا اور پاکستان میں نظر آتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ چونکہ دیکھیں وہاں بادشاہتے ہیں، وہاں پر مطلب کہ حکمراں خاندان ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ایک اسلامی انہوں نے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنا دیا ہے اور اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، اور اسلام کی تعبیر جو ہے وہ بھی پھر اپنے مفادات کے تحت کر رہے ہیں. یعنی وہاں پر جس قسم کی سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ مذہب کے نام کے اوپر ہیں. تو مذہب اب چونکہ حکمرانوں کے پاس ہے اور ان کی اس کے اوپر اجارہ داری ہے تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مذہب کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، اور چونکہ ہماری ریاست کا بھی اب مذہب ہو چکا ہے، لہذا ریاست جو ہے وہ بھی اور سیاستدان بھی اور مذہبی جماعتیں بھی ہر ایک مذہب کی اپنی اپنی علیحدہ طور پہ تعبیر کر رہا ہے. یعنی مذہب کی کوئی ایک تعبیر نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر فرقے کے لیے مذہب کی تعبیر علیحدہ ہے، ہر فرقے کے لیے مذہبی قوانین جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. لہذا کوئی ایک یعنی مذہب کی ایک شکل جو ہے خود انڈیا پاکستان کے اندر بھی نہیں ہے، اس کی بھی شکلیں جو ہیں وہ بدلی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا.